الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے کورس کا پہلا دن تھا جس میں ہم نے رجب المرجب کی کچھ بنیادی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی، جیسے کہ مثال کے طور پر رجب کسے کہتے ہیں، رجب کا نام کیا ہے۔ رجب کے 3 نام ہیں جو کل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی، ان میں سے ایک عرض کر دیتا ہوں، الاصم۔ الاصم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں، یعنی جسے آواز سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجب کو الاصم کہنے کی وجہ کیا ہے، الاصم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب سارے مہینے اپنے اندر ہونے والے واقعات کی گواہی دیں گے تو اس وقت جب رجب کی باری آئے گی تو رجب ہم مسلمانوں کے گناہوں کی گواہی نہیں دے گا، نیکیوں کی گواہی دے گا، اور جب گناہوں کی باری آئے گی تو وہ رجب، یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ، یہ فرمائے گا، یہ کہے گا، عرض کرے گا آپ کی بارگاہ میں کہ میں بہرا تھا، مجھے ان کی برائیوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ آج چونکہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، تو آج کے سبق کی ابتدا ہم ان کے ذکر خیر سے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہم میں بہت مشہور ہے، ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا اور کچھ اصلاح بھی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارکہ کو شہید کیا تھا، یعنی کہ جب ان کو خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک ٹوٹ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے دان مبارک کو شہید کر دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت توڑنے کی کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر کہیں بالفرض لکھی بھی ہے تو من گھڑت ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو ماتم کے جواز میں پیش کرتے ہیں، تو جو ایسے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو خبر پہنچی کہ جنگ میں رسول اللہ کے دان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنا دان توڑ لیا وغیرہ وغیرہ، تو اب انہیں چاہیے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دان مبارک ٹوٹے، امام حسین کا تو سر قلم کر دیا گیا تھا، تو کیا تمہارا سر قلم کر دیا جائے؟ اگر تم حضور کے دان مبارک توڑنے کو دلیل بنا رہے ہو تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کا جو سر قلم کیا گیا تھا تم پھر اپنے سر بھی قلم کروا لو؟ تو اس وقت ان کا جواب آئے گا کہ نہیں، یہ وہ ایسا ویسا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ 2 کتابوں کے حوالے عرض کر دیتا ہوں۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف العقمجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شارح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ اور افتراء ہے کہ جب حضرت اویس کرنی نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں حضور اقدس کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے اور انہیں کھانے کے لیے کسی نے حلوہ پیش کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے۔ ایک اور فتاوی ہے، فتاوی بریلی شریف۔ فتاوی بریلی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رباعیہ دندان شہید ہو گئے اور اس کی خبر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے، یہ روایت نظر سے نہیں گزری اور غالباً ایسی روایت ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان دونوں فتاوی جات میں صراحتاً اس کی تنقید بیان کی گئی، اس کا انکار کیا گیا۔ اس لیے آج ہم ان کے ذکر خیر کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب ہم اپنے کورس کی جانب چلتے ہیں۔ رجب المرجب۔ رجب المرجب حرمت والا مہینہ ہے، یعنی کہ وہ 4 مہینے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔
فی کتاب باللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یعنی کہ مفہوم ہے ٹوٹل 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ تابعی بزرگ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اور گناہ کریں گے تو گناہوں کی سزا زیادہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم چیز، بہت ہی پیاری بات جو عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بعض علماء کرام سے نقل فرمائی، یہ بات طہارت القلوب نامی کتاب میں مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو لوگ، حالانکہ دور جاہلیت تھا لیکن پھر بھی لوگ نیزے چھپا لیتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ تو اب ہمیں وہ غور و فکر کی صدا بلند فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ جاہل تھے، جاہلیت کا دور تھا، اور اپنی تلواریں روک لیتے تھے، نیزے روک لیتے تھے، کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ تو مسلمان اس مہینے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی عتق حرمت یعنی کسی کی بے حرمتی کرنے سے کیوں نہیں رکتے؟ آگے کہتے ہیں کہ بے شک بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیجیے۔ زبان پہ جب کنٹرول ہوگا تو اس میں آپ کو دنیا و آخرت کے بہت زیادہ فوائد ملیں گے، بہت زیادہ فوائد ملیں گے جو کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ایک روایت جو کہ کل بھی عرض کی تھی، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس کی فضیلت کا اندازہ، آپ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کی وضاحت کل کچھ یوں عرض کی تھی کہ رجب میں رو کے نوافل پڑھ کے شعبان کی تیاری کی جاتی ہے، اور شعبان میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے رمضان کی تیاری کی جاتی ہے، اور پھر جا کے رمضان میں رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ یہاں ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں کہ تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے، حالانکہ جاہلیت کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی ہے۔ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو ظالم کے خلاف بد دعا کرتے تو ان کی وہ بد دعا قبول ہوتی اور اس ظالم کا بیڑا غرق ہوتا۔ یعنی کہ ابھی پیچھے کسی نے ظلم کیا ہے، مثال کے طور پر 2 مہینے پیچھے کوئی ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت اس ظلم کے خلاف بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو رجب کے مہینے میں اس ظالم کے خلاف بد دعا کرتے تھے اور وہ بد دعا قبول ہوتی تھی۔ تو رجب کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور جو واقعی بد دعا کا حقدار ہے تو اس کے لیے بد دعا کریں، جیسے کہ ابھی معاذ اللہ عز و جل جو کہ قرآن مجید کی گستاخی کی گئی۔
قرآن مجید جلایا گیا معاذ اللہ عز و جل، تو پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر ہم ان کے لیے بدعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو جلایا اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں جلائے، اور شدید آگ میں جلائے، ان کو بھسم فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ سبق ہے اس کو ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ آگے جو ہمارے امید ہے کم و بیشی 10 دن ہوں گے، 9 دن ہوں گے، اس میں بھی ہم رجب کے بارے میں، یعنی کہ رجب کے کنڈے جو کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اسی طرح رجب کے روزوں کے معاملے میں یہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔